آیت 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا صاحبی اے دو ساتھیو السجن قید خانے کے اما رہا احد ایک کما تم دونوں میں سے فابس یسقی وہ پلائے گا رب یا مالک ہو اپنے خمرہ شراب اور اما رہا الآخر دوسرا فیسلب تو وہ سولی دیا جائے گا فابس تاکل کھائیں گے الطیر پرندے من سے راسی سر ہی اس کے قضیہ فیصلہ کر دیا گیا ہے علم اس معاملے کا الذی جو فی میں حیث تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو فتویٰ مانگتے ہو یا صاحبی اے دو ساتھیو السجن قید خانے کے اما رہا احد ایک کما تم دونوں میں فابس یسقی وہ پلائے گا رب مالک ہو اپنے خمرہ شراب اور اما رہا الآخر دوسرا فابس یسلب وہ سولی دیا جائے گا فابس تاکل کھائیں گے الطیر پرندے من سے راسی سر ہی اس کے قضیہ فیصلہ کر دیا کہ الامر اس معاملے کا الذی جو فی میں حیث تستفتیان تم دونوں پوچھتے ہو۔ آپ کی تعبیر بڑے حسن انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس نے چھوڑ کر کے چلے جانا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی دی جائے گی اور اس کی لاش کو جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا اور اس کے سر میں سے جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ وار قال کہا یوسف علیہ السلام نے للذی اس سے جس نے ظنا یا جسے ظنا اس نے سمجھا گمان کیا انا بے شک ہو وہ نجات پانے والا من سے ہمان دونوں میں اذکر ذکر کرنا نہیں میرا عندہ پاس ربی مالک کا اپنے وار قال کہا لیواسی الذی جسے ظنا اس نے سمجھا انا بے شک ہو وہ نجات پانے والا من سے ہمان دونوں میں اذکر ذکر کرنا نہیں میرا عندہ پاس ربی مالک کا اپنے فابس انسا بلا دیا ہو اسے شیطان نے ذکر کرنا ربی مالک ہی اپنے فابس لابسا وہ ٹھہرا رہا فی میں السجن قید بضع سنین چند سال فابس انسا بلا دیا ہو اسے شیطان نے ذکر کرنا ربی مالک ہی اپنے فابس لابسا وہ ٹھہرا رہا فی میں السجن قید بضع سنین چند سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ قید خانے میں رہنا یہ کس قدر جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے، یقیناً بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو قید میں ہوتے ہیں مصیبت سے نکلنے کے لیے جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا یہ بھی جائز ہے اور یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی طرف جو ہے وہ آئے ہیں تو مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا اور آپ علیہ السلام اس کی پناہ میں مکہ میں جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں۔ تو مسلمان کو جو ہے وہ اسباب اختیار کرنے کا جو ہے وہ یعنی کہ حکم ہے، اختیار کیے جا سکتے ہیں جو دنیاوی اسباب ہیں، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اسباب اختیار کر کے بھی توکل اللہ رب العالمین پر ہی کیا جائے گا۔ بضع سنین 3 سال سے 9 سال تک جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور قال کہا الملک بادشاہ نے انی بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات گائیں سیمان موٹی یاکلو کہ کھا رہی ہیں انہیں 7 عجاف دبلی گائیں اور 7 سنبلات بالیاں خضر سبز اور اخر دوسری یابسات خشک۔ اور قال کہا الملک بادشاہ نے انی بے شک میں دیکھتا ہوں 7 بقرات گائیں سیمان موٹی یاکلو کھا رہی ہیں انہیں 7 عجاف دبلی اور 7 سنبلات بالیاں خضر سبز اور اخر دوسری یابسات خشک۔ یا ایھا اے الملأ سردارو افتو بتاؤ تم نی مجھے فی میں رؤیا یا خواب میرے ان اگر کن ہو تم لرؤیا خواب کی تعبرون تم تعبیر کر سکتے
یا ایھا الملؤ، اے سردارو، افتو تم بتاؤ نہیں مجھے فی میں رؤیا یا خواب میرے، ان اگر کن ہو تم لے رؤیا خواب کی تعبرون تم تعبیر کر سکتے۔ تو یہ خواب اللہ کی تقدیر میں یوسف علیہ السلام کی قید سے باعزت رہائی کا سبب تھا۔ جب یہ خواب آیا تو وہ وہ بڑا پریشان تھا۔ اس نے بڑے بڑے جو معبر تھے، تعبیر کرنے والے تھے، ان سبھی کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم مجھے اس خواب کے بارے میں بتلاؤ۔ قالوا، کہا انہوں نے، اضغاث، یہ پریشان باتیں ہیں احلام خوابوں کی، اور ما نہیں نحن ہم بتاویل الاحلام خوابوں کی تعبیر کو بعالمین ہرگز جاننے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا خواب ہے، اس کی تعبیر کا ہمیں وہ علم نہیں ہے۔ وہ پریشان کہہ لیں کہ خواب ہی کہہ کر کے انہوں نے اپنی جان وہ چھڑائی۔ اور قال، کہا الذی، جس نے نجات پائی، من سے ہما، ان دونوں میں، وار ادکر، اسے یاد آیا، بعد ایک مدت کے، آنا میں انبیو، میں بتاتا ہوں کم تمہیں، بتاویل تعبیر ہی اس کی، فبس ارسلون، مجھے بھیجو۔ وار قال، کہا الذی، جس نے نجات پائی، من سے ہما، ان دونوں میں، اور ادعا کر، اسے یاد آیا، بعد ایک مدت کے، انا میں انبیو، میں بتاتا ہوں کم تمہیں، بتاویل تعبیر ہی اس کی، فبس ارسلون، مجھے بھیجو۔ تو اتنی لمبی مدت کے بعد اسے یاد آیا کہ ہاں وہ تعبیر بتلانے میں وہ ماہر وہ تو یوسف ہے، اور وہ قید خانے میں ہے، اور بعد اجازت مانگی اس بادشاہ سے، تو اجازت مل گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ یوسف ایھا، اے الصدیق، سچے، افتی، تعبیر بتانا ہمیں، فی میں، 7 بقرات، گایوں کے بارے میں، سیمان جو موٹی ہیں، یاکلو، کھاتی ہیں، انہیں، 7 عجاف، دبلی گائیں، اور 7 سنبلات، بالیوں کو، خضر، سبز، اور اخر دوسری یابسات، خشک، لعلی، تاکہ میں، ارجع، میں واپس جاؤں، الی، طرف الناس، لوگوں کی، لعل، تاکہ وہ یعلمون، وہ جان لیں۔ تو یہاں ساقی کا رویہ دیکھیں کہ اس نے آ کر کے کوئی معذرت نہیں کی کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی وہ پوچھا تک نہیں ہے کہ اب تمہیں وہ میں یاد آ گیا ہوں، اتنی دیر وہ کہاں تھے، تو اب کیا لینے آئے ہو۔ یہ بڑی کہہ لیں کہ وسعت ہے، اور یہی فرق ہوتا ہے عام بندوں کے درمیان اور جو محسنین ہوتے ہیں ان کے درمیان۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر بتلا دی۔ یا صاحبی السجن اما احدکما، اے میرے قید کے 2 ساتھیوں، رہا تم دونوں میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرا، تو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، واما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسہ، اور رہا دوسرا تو وہ سولی دیا جائے گا، بس اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے جس بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھتے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور یوسف نے اس سے کہا جسے اس نے گمان کیا کہ بے شک وہ ان دونوں میں سے نجات پانے والا ہے، کہ وہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین، تو شیطان نے اسے اپنے مالک کے پاس ذکر کرنا بھلا دیا، سو وہ قید میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ وقال الملک انی اری 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، اور بادشاہ نے کہا بے شک میں دیکھتا ہوں 7 موٹی گائیں کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، و7 سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں۔ یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیا یا ان کنتم لرؤیا تعبرون، اے سردارو مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور نہیں ہے ہم ہرگز ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے ہیں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، اور کہا جس نے ان دونوں میں نجات پائی، وادکر بعد امہ، اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں سو تم مجھے جیل خانے بھیجو۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان
اے نہایت سچے یوسف، ہمیں تعبیر بتائیے 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، اور 7 سبز بالیوں اور دوسری خشک 7 بالیوں کے بارے میں، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں اور ان کو تعبیر بتاؤں اور تاکہ وہ جان لیں۔